افشین قریشی اور میں ہوں حاجدہ ظہور ہیڈلائنز آپ جانی بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے. آپ کو بتائیں کہ مارکہ حق میں تاریخی فتح پر ملک بھر میں آج یوم تشکر منایا جا رہا ہے. یوم تشکر پر پاکستانی عوام اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. یوم تشکر کے موقع پر دن کا آغاز مسجدوں میں قرآن خوانی اور خصوصی دعاؤں سے ہو رہا ہے. وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی. آج مزار قائد پر مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب کا انعقاد کیا جائے گا اور پرچم کشائی کی تقریبات وفاقی اور صوبائی دارالحکومت میں منعقد کی جائیں گی. ملک بھر میں یادگار شہداء پر پھول بھی رکھے جائیں گے اور دعائیہ تقاریب منعقد ہوں گی. یوم تشکر کی نمایاں تقریب آج رات پاکستان مونومنٹ اسلام آباد میں منعقد ہوگی. مرکزی تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور مسلح افواج کے سربراہ بھی تقریب کا حصہ ہوں گے. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کامیابی پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا. یوم تشکر پر اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ اللہ کا شکر گزار ہوں اس نازک گھڑی میں فتح سے نوازا. یہ صرف پاکستان کے افواج کی نہیں بلکہ پوری قوم کی کامیابی ہے. دشمن کی جارحیت کے خلاف قوم بنیان المرصوص کی مانند کھڑی رہی. مجھے اپنے مسلح افواج پر فخر ہے. صدر آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ آج اللہ کا شکر بجا لانے کا دن ہے. 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا. حملے میں معصوم اور بے گناہ پاکستانی شہید ہوئے. دنیا نے دیکھا کئی گنا بڑے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر چند گھنٹے لگے. اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ جو طیارے بھارت کا غرور تھے اب راکھ اور نشانے عبرت بن چکے ہیں. شاہینوں نے دشمن پر کاری ضربیں لگائیں. یہ ہمارا دندان شکن جواب تھا. ان کا کہنا تھا کہ بہادر افواج نے دشمن کو جواب دے کر عسکری تاریخ کا سنہرا باب رقم کیا. قوم کی طرف سے جنرل عاصم منیر کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. پاک فضائیہ کے شاہینوں نے جس طرح 3 رافیل کو نشانہ بنایا اسے مودی اور دنیا قیامت تک یاد رکھے گی. شاہینوں نے دشمن کے 5 نہیں بلکہ 6 جہاز مار گرائے. شاہینوں کی عظیم فتح نے ایم عالم کی یادیں تازہ کر دی اور دشمن کو واضح پیغام دے دیا کہ اگر میلی آنکھ سے دیکھا تو زمین کھینچ لیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا کومرا ایئر بیس کا دورہ. بھارت کی جارحیت کے خلاف شاندار فتح حاصل کرنے پر مسلح افواج کو مبارکباد پیش کی. کہا قوم کے عظیم ماؤں کے بیٹوں سے مل کر آیا ہوں جنہوں نے اس مختصر جنگ میں دشمن کے نہ صرف دان توڑے بلکہ اس کے گھمنڈ اور غرور کو بھی اعلیٰ ترین پیشہ ورانہ مہارت اور دلیری کے ساتھ خاک میں ملا دیا. دورے کے دوران آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، احسن اقبال اور عطا طاہر سمیت کئی دوسرے رہنما شریک تھے. بھارت سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف جنگ کا محاذ کھڑا کر سکتا ہے تو یہ تباہی کا باعث ہوگا. جو بھی ہماری سرزمین اور خود مختاری کی خلاف ورزی کرے گا جواب بے رحمانہ ملے گا. مارکہ بنیان المرصوص میں بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے بعد کشمیر پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا 2 ٹوک موقف. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو. کہا پاکستان نے بھارت کے خلاف بڑی فتح حاصل کی. دونوں ملک ایٹمی طاقت ہیں. سنگین کشیدگی تباہی کا باعث ہوگی. بھارت مسئلے کو اندرونی معاملہ قرار دے کر کشمیری کو ہراساں کر رہا ہے. امریکہ جیسے ممالک جوہری خطرات کے پیش نظر بھارت کے عزائم کو بخوبی جان چکے ہیں. آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ بھارت کے منفی طرز عمل کے باعث پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر متاثر ہو سکتا ہے جو خطے اور دنیا کے لیے خطرناک ہوگا. نجی ٹی وی چینل سے انٹرویو میں کہا کہ حالیہ کشیدگی میں پاکستان نے عسکری اور سفارتی سطح پر اہم کامیابیاں حاصل کی. دنیا پر واضح کیا کہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا مگر دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے. بلاول بھٹو نے کہا کہ مذاکرات میں مسئلہ کشمیر کی شمولیت پاکستان کی بڑی سفارتی فتح ہے جبکہ بھارت ہمیشہ اسے اندرونی معاملہ قرار دیتا رہا. انہوں نے کہا کہ پاکستان سیز فائر کو امن کی بنیاد بنانا چاہتا ہے اور تمام تنازعات بشمول کشمیر مذاکرات سے حل کرنے کا خواہاں ہے. پاکستان نے پہلگام پر غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش کی. بھارت پر دریائے سندھ کے پانی کو ہتھیار بنانے اور دہشت گردوں میں ملوث ہونے کے الزامات بھی موجود ہیں. بلاول بھٹو نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں چین، ترکی اور سعودی عرب کا کردار قابل تحسین ہے. بھارت کا مذاکرات پر آمادگی کرنا پاکستان کی سفارتی فتح ہے.
سینٹ اجلاس میں آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قرارداد پیش کی۔ متن کے مطابق پاکستان نے بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ علاقائی عالمی امن کے مکمل عزم کا اعادہ کیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ سنتاس معاہدہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ ایوان بالا نے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ قربانیاں کبھی فراموش نہیں ہوں گی۔ برادر ممالک کی اصولی حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر مذاکرات سے حل کیا جائے۔ عالمی برادری سے کشمیر پر فعال سفارتکاری جاری رکھنے کی اپیل۔ سنتاس معاہدے پر مکمل عمل درآمد کیا جائے۔ بھارتی آبی جارحیت جنگی اقدام تصور ہوگا۔ پاک فضائی کی پیشہ ورانہ مہارت اور دفاعی کامیابیوں کو سراہتے ہیں۔ اور اب خبر یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب آصف افتخار کا کہنا ہے کہ بھارت نے پہلگام واقعے کو جواز بنا کر 2000 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کیا تاکہ ان کی جائز جدوجہد حق خود ارادیت کو مزید کچلا جا سکے۔ پاکستان کے مستقل مندوب آصف افتخار نے سلامتی کونسل میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں حالیہ برسوں میں ہزاروں نامعلوم اور بے شناخت قبریں سامنے آئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تحقیقات سے واضح ہوا ہے کہ بھارتی قابض افواج لوگوں کو پہلے اغوا کرتی ہے اور پھر انہیں اذیتیں دی جاتی ہیں، بغیر کسی قانونی عمل کے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ آصف افتخار نے کہا کہ بھارت نے پہلگام واقعے کو جواز بنا کر 2000 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کیا تاکہ ان کی جائز جدوجہد حق خود ارادیت کو مزید کچلا جا سکے۔ پاکستانی سفیر نے زور دیا کہ لاپتہ افراد کے بحران سے نمٹنے کے لیے تنازعات کی روک تھام اور پرامن تصفیہ ناگزیر ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت 252 روپے 63 پیسے پر برقرار رہے گی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے لیٹر کمی کی گئی ہے۔ نئی قیمت 254 روپے 64 پیسے فی لیٹر مقرر۔ لائٹ ڈیزل 4 روپے 68 پیسے سستا۔ نئی قیمت 150 روپے 65 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کا تیل 5 روپے 4 پیسے کمی کے بعد 164 روپے 65 پیسے کا ہو گیا۔ پاکستان نے امریکہ کو منتخب آئٹمز پر زیرو ٹیرف دو طرفہ تجارت کی پیشکش کر دی ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ امریکی صدر کے پاکستان کے ساتھ تجارت بڑھانے کے جواب میں پاکستان نے یہ تجویز دی۔ پاکستان منتخب ٹیرف لائنز پر زیرو ٹیرف کے ساتھ باہمی مفادات کی بنیاد پر دو طرفہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ متعدد شعبوں میں دو طرفہ تجارت کو توسیع دینا چاہتا ہے۔ ذرائع نے بتایا یہ پیشکش امریکی صدر کی طرف سے پاک بھارت فائر بندی کا معاہدہ کرنے کے بعد کی گئی۔ جنگ بندی کے بعد امریکی صدر نے کہا کہ وہ دونوں ممالک کے ساتھ بہت سی تجارت کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ مشرق وسطیٰ کے آخری مرحلے میں متحدہ عرب امارات کا دورہ۔ صدارتی محل پہنچنے پر ٹرمپ کو روایتی دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ صدر ٹرمپ کے اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ متحدہ عرب امارات اور امریکہ کے درمیان آرٹیفیشل انٹیلیجنس شراکت داری کا آغاز کیا۔ متحدہ عرب امارات میں AI ڈیٹا سینٹرز قائم کیے جانے کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا۔ امریکی کمپنیز ڈیٹا سینٹرز آپریٹ کریں گی۔ AI کیمپس نیوکلیئر، شمسی اور گیس توانائی کے ذرائع سے بجلی حاصل کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے ابوظہبی کے ولی عہد شیخ زائد بن محمد کے ہمراہ تاریخی شیخ زائد مسجد کا دورہ کیا اور مسجد کی شان و شوکت